جی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا جو ذکر ہے، جی ساتوں آسمان کے جو طبقات کا ذکر ہے، جی 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 زمین ساتوں زمین پہ کس طرح سے ایمان رکھنا ہے؟ یہ غیب کے علم غیب، ہاں غیب کے علم میں ہے. یہ قرۃ الارض میں ہی 7 طبقات ہے یا کچھ سرات ہے؟ دیکھیں غیب کے بارے میں ایک چیز یہ رکھیں کہ غیب کے بارے میں جتنا آئے بس اتنا ہی جاننا، اتنا ہی ماننا ہے. غیب کے جیسے غیبی امور میں سے ہے کہ زمین کے 7 طبق ہیں، ان میں بھی مخلوقات ہے، تو ہم ایسے ہی ایمان لائیں گے. اب وہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، درجہ کیسے ہے، کتنی دوری ہوگی، اور پھر کیسی کیسی مخلوق رہتی ہے، اس کی ہم چھان بین نہیں کریں گے. غیب کے امور میں جتنا آیا ہے بس اتنا ہی پر ایمان لانا، اس میں غور و خوض نہیں کرنا، کیونکہ وہ غیب ہے. وہ پریکٹیکل کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ناپنے، تولنے اور اندازہ کرنے لگ جائیں. غیب کے بارے میں جتنا آیا بس اتنا اسی طرح سے ایمان لانا ہے. غیب کی یہی حکمت ہے کہ چاہے تقدیر کا مسئلہ ہو، فرشتوں کا مسئلہ ہو، جنت و جہنم کا مسئلہ ہو، اپنے طرف سے ذرہ برابر بھی قیاس نہیں لگائیں گے. جتنا آیا بس اتنا آیا. جیسے دیکھیں، اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے جیسے واپس پلٹتے ہیں، تو واپس جب پلٹ رہے ہوتے ہیں مردے جو ہے یا میت جو ہے، ان کے چلنے کی آواز کو، جوتے کی آواز کو سنتا ہے. اب اتنا آیا ہے بس اتنے ہی پر ایمان لائیں گے. اب یہ نہیں کہیں گے مردے ہماری بات سنتے ہیں، ہمارا جواب دیتے ہیں، وہ ہماری طرح زندہ ہیں. یہ جو اگر ہے نا خرافاتی لوگ، وہ قیاس لگاتے ہیں، بہت دور تک چلے جاتے ہیں. نہیں، اتنا آیا اتنا ہی مانیں گے، جوتے کی آواز سنتے ہیں بس. اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یہ ہے یعنی غیب کا علم. اسی طرح سے ایمان اس طرح سے لائیں گے.